بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قابل صدر احترام علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے تو اتحاد اہل سنت کے روح رواں حضرت مولانا محمد الیاس گنبد صاحب کو اس بابرکت اور عظیم اجتماع کے انعقاد پر اور اس کے تسلسل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ فقہی مذاہب کی اتباع، جس کو ہم عرف عام میں تقلید کہتے ہیں، اس پر اپنی کچھ گزارشات پیش کروں۔ کسی متعین فقہی مذہب کی اتباع کا حکم شرعی کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے تو طویل وقت چاہیے۔ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ فقہی مذاہب وجود میں کیسے آئے اور ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس لیے کہ جب تک فقہی مذاہب کی حقیقت اور ان کے تاریخی پس منظر کو سامنے نہ رکھا جائے، اس وقت تک ان کے حکم شرعی کو جاننا ممکن نہیں اور اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، میں ایک مثال سے بات عرض کروں گا کہ تدوین حدیث کے عروج کا جو دور ہے وہ 3 صدی ہجری کا ہے، جس میں سیاہ ستہ لکھی گئیں، دیگر عظیم الشان کتب حدیث لکھی گئی۔ اس بنیاد پر کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ حدیث تو 3 صدی ہجری میں یعنی سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 200 سال سے زائد عرصے کے بعد لکھی گئی ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یقیناً یہ بات غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ یہ صحیح بخاری 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، مسلم 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، ترمذی 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، یہ ساری کتابیں 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، لیکن 3 صدی ہجری کے پیچھے ان کا ایک تسلسل ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ نظر انداز کر کے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کی جو اہم ترین کتابیں ہیں وہ چونکہ 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں، اس لیے حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہی معاملہ تقریباً فقہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اتباع کے لیے، اطاعت کے لیے بھیجا، تو ان کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ فقہی مذاہب کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اس پر امام اپنا شافعی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، میں اس کو بنیاد بنا کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے ایک مجلس میں یہ اعلان فرما دیا، یہ چیلنج کر دیا کہ آج مجھ سے جو بھی مسئلہ پوچھا جائے گا وہ مسئلہ میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ سامنے سارے اہل علم تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہر مسئلہ قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا۔ تو ایک پوچھنے والے نے ایک مسئلہ پوچھا اور قصداً ایسا مسئلہ پوچھا جس کے بارے میں اسے پتہ تھا کہ قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہے اس مسئلے پر، سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد موجود نہیں ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں صرف اور صرف ایک صحابی کا قول موجود ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی آدمی شکار کر لیتا ہے، بڑا جانور شکار کر لیتا ہے، اس کا حکم تو قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ۔ لیکن ایک آدمی حالت احرام میں ٹڈی کو مار دیتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں قرآن خاموش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بظاہر خاموش ہے،
البتہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ مٹھی بھر آٹا، مٹھی بھر کھجوریں صدقہ کر دو تو یہ بھی کافی ہے، تھوڑی سی کھجوریں دے دو تو یہ کافی ہے، تھوڑا سا صدقہ دے دینا کافی ہے۔ تو پوچھنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ پھنس جائیں گے، کیونکہ مسئلہ ایسا ہے جس میں صرف قول صحابی موجود ہے، کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جو مسئلہ بھی آج بتاؤں گا وہ قرآن سے ثابت کروں گا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار آیات ہیں جن میں قرآن نے یہ کہا کہ جو میرا رسول کہے اس پر عمل کرو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو قرآن کی مان لی۔ اور سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد جو ہستیاں آئیں گی یعنی ابو بکر اور عمر، ان کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو۔ تو گویا ابو بکر اور عمر کی بات ماننا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ در حقیقت قرآن کی بات ماننا ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد موجود ہے، اس ارشاد کی پشت پر سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کی پشت پر قرآن کی بے شمار آیات موجود ہیں۔ اس طریقے سے پوری شریعت اسلامیہ میں ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ در حقیقت یہی بات سمجھانا اور بتلانا چاہتے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے عرض کیا کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے ایک درخت ہے، درخت کے اندر جو اصل چیز ہے وہ تو اس کی جڑ ہے، لیکن جڑ سے اوپر تنا ہوتا ہے، تنے کے اوپر کچھ بڑی بڑی شاخیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، ان شاخوں کے آگے چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، ان شاخوں کے آگے مزید چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، اور آخر میں جا کر پتے ہوتے ہیں اور پھل لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر جو ہیں وہ درخت ہی ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پتا جو ہے اس کی حیثیت کم ہے اور جڑ کی حیثیت اور ہے، اس لیے کہ یہ پتا جو ہے وہ جڑ سے دور ہے، یا پتا جو تنا جو ہے وہ جڑ کے قریب ہے اس لیے ہم تنے کو تو مانتے ہیں، یہ پتا جو ہے وہ چونکہ تنے کے مقابلے میں جڑ سے فاصلے پر ہے اس لیے ہم اس پتے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اس پتے کا تسلسل بھی اسی جڑ کے ساتھ، یہ پتا جڑا ہوا ہے شاخ سے، اور یہ شاخ جڑی ہوئی ہے اس سے پچھلی شاخ سے، اور یہ شاخ جڑی ہوئی ہے اس سے پچھلی شاخ سے، اور وہ تنے سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ تنا جو ہے وہ جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جب تک علوم اسلامیہ کو، شریعت اسلامیہ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں نہ دیکھا جائے، اس کے ایک ماضی کے تسلسل کے ساتھ نہ دیکھا جائے، اور جس جگہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہیں سے اس کو دیکھنے کا آغاز کریں، تو یہاں سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ حدیث کے بارے میں غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے سیاہ ستہ کی تدوین کا جو دور ہے وہاں سے حدیث کو دیکھا۔ اسی طریقے سے فقہ اسلامی کی تدوین کا جو دور ہے، عروج کا دور ہے، یہ دوسری صدی سے، اسی صدی ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اسی میں امام مالک رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اسی میں امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور تقریباً یہی دور اور اگلی صدی کا ایک حصہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور ہے۔ یہ دوسری صدی ہجری یہ فقہ اسلامی کی تدوین کا نقطہ عروج سمجھا جاتا ہے۔ تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے فقہ اسلامی کو دوسری صدی ہجری سے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، یہ امام مالک کی فقہ ہے، یہ امام شافعی کی فقہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ کہاں گئی، ابو بکر صدیق کی فقہ کہاں گئی، عمر فاروق کی فقہ کہاں گئی؟ تو اس کا بھی ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، ایک تسلسل ہے۔ ہوا در حقیقت یوں ہے کہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اسلام صرف جزیرہ عرب میں پھیلا، باقی پوری دنیا میں اسلام کا پیغام لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، کہیں فاتحین کی حیثیت سے، کہیں تجار کی حیثیت سے، کہیں معلمین کی حیثیت سے،
کہیں کسی اور حیثیت سے، لیکن جس حیثیت سے بھی صحابہ کسی بھی علاقے میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے دین کو پھیلانے کا، دین سکھانے کا کام ضرور کیا۔ جو بڑے بڑے مرکزی شہر تھے مختلف علاقوں کے، ان میں صحابہ اکرام کی بڑی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ شام میں صحابہ کی بڑی تعداد پہنچ گئی، عراق میں صحابہ کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، کوفہ میں صحابہ کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، یمن میں صحابہ کی ایک تعداد چلی گئی، مصر میں صحابہ اکرام تشریف لے گئے، اور خود حجاز میں حرمین شریفین میں تو 12 صحابہ کی ایک تعداد موجود تھی ہی۔ جہاں جہاں یہ صحابہ اکرام گئے، وہاں انہوں نے لوگوں کو سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز سے دین سیکھا تھا، وہ دین ان کو سکھایا۔ جو دین انہوں نے سکھایا، میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ فقہی مذاہب کا تعلق کس نوعیت کے مسائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام کے احکام 2 طرح کے ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں جو احکام قطعیہ کہلاتے ہیں، جو قرآن و سنت میں اس انداز سے اتنی صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ ان میں کسی غور و فکر کی، کسی دوسری رائے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو مسائل ہیں، یہ فقہی مذاہب کا موضوع نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نمازیں 5 فرض ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ قدوری میں لکھا ہے، یا موطا امام مالک میں لکھا ہے، یا المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہے، یا مختصر خلیل میں لکھا ہے، یا فقہ شافعی کی کتاب البسیط میں یہ لکھا ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، یہ کسی فقہی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ بات ہم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، یہ فقہ شافعی کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو اس طریقے سے قرآن و حدیث میں قطعیت کے ساتھ بیان نہیں ہوئے، ان میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں مسائل اجتہادیہ ہم کہتے ہیں۔ مسائل اجتہادیہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ مسائل ہیں جن میں اجتہاد کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ان میں نص موجود نہیں ہے، قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ان کا حکم صراحت سے بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں نص موجود ہے، نص کے موجود ہوتے ہوئے بھی اجتہاد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے بعد کے زمانے میں کہ کسی مسئلے میں نص آ جائے، کسی مسئلے میں قرآن اور حدیث کا کوئی لفظ آ جائے تو اس میں علی اطلاق اجتہاد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں بات چونکہ حدیث میں آ گئی ہے، اس لیے فلاں امام نے جو کہا ہے اس نے غلط کہا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک مسئلے کے بارے میں بعض کہنے والوں نے نعوذ باللہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں یہاں تک کہا کہ اگر ہم امام مالک کے زمانے میں ہوتے تو چونکہ فلاں حدیث کے خلاف انہوں نے بات کہی ہے، اس لیے ہم امام مالک سے کہتے ہیں کہ توبہ کرو، ان سے توبہ کروا دیں۔ یہ کہنے والوں نے یہ بات کہی خیار مجلس کے مسئلے میں کہ خیار مجلس کا حکم تو صراحتاً حدیث میں موجود ہے، امام مالک اس کے قائل نہیں ہے، امام ابو حنیفہ بھی قائل نہیں ہے اس کے۔ تو میں اس کے لیے صرف ایک مثال عرض کروں گا، بات تو ذرا لمبی ہے، جو اہل علم موجود ہیں میں ان سے 2-3 کتابوں کی نشاندہی کروں گا، اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ ایک تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاقتصاد فی التقلید والاجتہاد، بہت مختصر ہے لیکن انتہائی جامع اور معنی ہے۔ دوسری کتاب شرح الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی اختلاف الائمہ، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتلایا ہے کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، حدیث کی موجودگی کے باوجود اختلاف ہو جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، ان کو اجتہاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اور تیسری کتاب عربی زبان میں ہے، عالم عرب کی معروف علمی شخصیت ہیں شیخ محمد عبامہ، ان کی 2 کتابیں ایک ہی جلد میں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک کا نام ہے اثر الحدیث فی اختلاف الائمۃ الفقہاء،
اور دوسری کتاب ہے ان کی ادب الاختلاف کے نام سے. یہ دونوں کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں ان کی. تو اہل علم اس کو ذرا اگر دیکھیں تو یہ چیزیں ان کے سامنے کھل کے آ جائیں گی. میں صرف ایک مثال عہد رسالت کی عرض کروں گا اور بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ 15 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں. آپ حضرات نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ نبی کریم سرور عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے کچھ صحابہ کے درمیان. آپ کسی حکمت کے تحت اٹھ کر تشریف لے گئے. کچھ وقت گزرا، آپ واپس تشریف نہیں لائے تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ نہ معلوم حضور اکرم کہاں تشریف لے گئے ہیں، کہیں کسی دشمن کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تلاش میں نکلے. تلاش میں نکلنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک باغ تھا، میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں. میں نے اس کے گرد چکر لگایا لیکن مجھے کوئی اس کا دروازہ اور راستہ اندر جانے کا نظر نہیں آیا. پانی کی ایک نالی، ایک کھالا سا اندر جا رہا تھا، چھوٹا سا. تو جس طرح لومڑی اپنے جسم کو سکیڑ کر کہیں سے گزرتی ہے، میں نے اپنے آپ کو اس انداز سے سکیڑا اور گھسٹ گھسٹ کر اندر چلا گیا. اندر جب پہنچا تو واقعتاً سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ یہاں تشریف فرما ہے اور آپ کے جان نثار پریشان ہیں کہ آپ پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے. وہ رحیم تھے، وہ رؤوف تھے. جب سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ میری وجہ سے اتنے پریشان ہوئے ہیں میرے جانثار، میرے عاشق اتنے پریشان ہوئے ہیں، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اللہ نے شفقت، مودت، رحمت اور رأفت رکھی تھی اس نے جوش مارا ہو. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو اپنے نالین مبارک عطا فرمائے. یہ لے لو. اس لیے یہ کہ اگلی جو بات کرنی ہے جس کے سامنے کرو گے اس کو یقین آ جائے کہ واقعتاً ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہی آ رہے ہیں، کہیں اور سے نہیں آ رہے. نشانی کے طور پر نالین مبارک عطا فرمایا اور یہ کہا کہ جو بھی میرا عاشق، جو بھی جانثار تمہارے سامنے آئے، جو بھی کلمہ کو ہو، جو بھی شہادت اللہ الہ الا اللہ کا قائل ہو، اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا. ابو ہریرہ بڑے خوش کہ کچھ عرصہ پہلے یہ پریشانی ہم نے دیکھی، اب سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہم دیکھ رہے ہیں. جاتے ہیں اتفاق سے، خوش قسمتی سے کہہ لیجیے یا جو بھی عنوان دیں، سب سے پہلا ٹاکرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حکم کے مطابق ابو ہریرہ حضرت عمر کو یہ پیشین گوئی سنا دیتے ہیں، خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ تمہیں جنت مبارک. ہمیں تو چھوٹا سا خواب بھی آ جائے، اچھا خواب آ جائے تو ولایت ہمارے نام پہ پکی ہو جاتی ہے، رجسٹر ہو جاتی ہے. لیکن وہاں سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری مل رہی ہے، بشارت مل رہی ہے جنت کی. یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات تھی. عمر فاروق کے لیے بھی انتہائی خوشی کی بات تھی، لیکن فاروق اعظم کا دماغ کہیں اور تھا، کچھ اور سوچ رہے تھے. امت کا عمومی مفاد ان کے پیچھے. انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ واپس چلو، کسی اور کو نہیں یہ خوشخبری سنانی. اب ظاہر ہے کہ ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب کیسے رکے؟ عمر کے کہنے سے کیسے رکے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پہ تھپڑ مارا، دھکا لگایا، ابو ہریرہ پیچھے گرے. اب تو واپس جانا ہی پڑا بھارا. ویسے نہ گئے ہوں گے تو شکایت لگانے کے لیے چلے گئے. آگے آگے ابو ہریرہ جا رہے ہیں روتے ہوئے حضور اکرم کے پاس کہ عمر نے ایک تو مجھے مارا اور ایک آپ کے حکم پر عمل کرنے سے روک دیا، اور پیچھے پیچھے عمر فاروق بھی آ رہے. نبی کریم سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا معاملہ پیش ہوا. جو بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، ترمذی کی، ابو داود کی، موطا کی کوئی حدیث جتنی صحیح ہو سکتی ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس سے زیادہ کہیں زیادہ صحیح تھا، اس لیے کہ درمیان میں صرف ایک واسطہ ہے اور وہ ابو ہریرہ کا واسطہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور واسطہ درمیان میں نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحیح ترین حدیث آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادی النظر میں یہ نظر آ رہا ہے، یہ سرسری نظر میں، یہ اس طرح کی نظر سے اگر دیکھیں جس طرح کی نظر ان لوگوں کی تھی جنہوں نے کہا کہ امام مالک سے توبہ کروانی چاہیے، اس نظر سے اگر دیکھیں تو عمر فاروق سے بھی توبہ ہی کروانی چاہیے، کیونکہ اللہ کا رسول تو کہہ رہا ہے کہ جنت کی بشارت دے دو، اور عمر صرف یہ نہیں کہ بشارت دے نہیں رہے، عمل نہیں کر رہے، بلکہ ابو ہریرہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو اگر اس نظر سے دیکھا جائے، اس سطحی نظر سے دیکھا جائے جنہوں نے امام مالک کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہا ہے، تو عمر فاروق سے بھی توبہ کروانی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ نہیں کروائی، بلکہ پوچھا کہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ خواص کے لیے تو یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بات عوام تک جائے گی تو لوگ جب یہ سوچیں گے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو جنت کھری ہو گئی، تو عمل کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی۔ چونکہ مسلمان معاشرہ ابھی تشکیل کے ابتدائی مراحل میں ہے، اس مرحلے میں اگر عمل کے اندر کوتاہی پیدا ہو گئی تو اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے، ہمیشہ کے لیے مرتب ہوگا اس کے اثرات۔ اس لیے فی الحال یہ بات لوگوں سے نہیں کہنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً عمر فاروق نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا یا اس کی مخالفت کی؟ یقیناً نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ڈانٹتے عمر فاروق، منع فرما دیتے۔ یہ بات نہیں، بات کیا تھی؟ بات سمجھ کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف اتنی بات ہے کہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خوشخبری دے دو تو دے دو بس۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق اجتہاد یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک بات تو یہ مسئلہ ہے کہ جو کلمہ گو ہوگا، جس کا ایمان صحیح ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور شریعت کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس کے بعد کسی کے لیے سوچنے کی، غور کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ ابھی جا کر اس کا اعلان بھی کر دو، یہ شرعی مسئلے کے طور پر آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ بات آپ نے انتظامی حکم کے طور پر فرمائی۔ شاید حضرت عمر فاروق نے یہ محسوس کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ شفقت میں، غلبہ رأفت میں، کہ میری خاطر یہ پریشان ہوئے تو چلو ان کو خوشی بھی نصیب ہو جائے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظامی حکم دیا، یہ مصلحت پر مبنی ہوا۔ اور اللہ کے نبی جب انتظامی حکم دیتے ہیں تو اس میں بطور مشورے کے دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ کام یوں کرنے کی بجائے یوں کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صحابہ کرام انتظامی مشورہ حضور اکرم کی خدمت میں عرض کیا کرتے ہیں۔ تو آدھا حصہ حکم شرعی ہے اور آدھا حصہ حکم انتظامی ہے۔ یہ فرق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرق تک نہیں پہنچ سکا، ان کا دماغ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ اس فرق تک پہنچ گیا۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے، یعنی بادی النظر میں حدیث رسول کی اتنی بڑی مخالفت نہیں ہو سکتی جو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نظر آ رہی ہے، لیکن وہ چونکہ ایک فقیہ ہیں، ایک مجتہد ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے حدیث رسول کی مخالفت کی ہے۔ تو فقہی مذاہب کا جو میدان ہے وہ در حقیقت وہ مسائل ہیں جن میں کسی نہ کسی وجہ سے اجتہاد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ اس میں نص موجود نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ نص تو موجود ہے لیکن اس نص کے اندر کئی پہلو قابل غور ہیں۔ چونکہ اصل جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ تو فقہی مذاہب کی جو تشکیل ہے، ان کا تاریخی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ عرض کرنا چاہتا، لیکن وقت کچھ زیادہ ہو گیا، اس لیے اپنی اسی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا